السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں پیش خدمت ہے۔ اس سلسلے کی آخری حدیث، حدیث نمبر 72 جامع ترمذی کی حدیث میں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 قسم کے لوگوں پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے ہر نبی علیہ السلام نے لعنت کی ہے۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلانے والا۔ تیسرا، طاقت کے بل بوتے پر مسلط ہونے والا تاکہ وہ کسی ایسے شخص کو معزز بنائے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ہو، اور کسی ایسے شخص کو ذلیل کرے جسے اللہ تعالیٰ نے معزز بنایا ہو۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ کے حرم کی بے حرمتی کرنے والا۔ اور پانچواں، میرے اہل بیت کی بے حرمتی کرنے والا۔ اور چھٹا، میری سنت کو حقیر سمجھ کر ترک کر دینے والا۔ وَلِعُوذُ بِاللَّہ۔ اب اس ضمن میں آپ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جامع ترمذی کی حدیث، اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء تمام اس پر لعنت کر رہے ہیں، جس میں جو مین جو یزید اور معاویہ جس کی زد میں آتے ہیں کہ طاقت کے بوتے پر مسلط ہو جانے والا، اور کسی ایسے کو مسلط کر دینے والا جسے اللہ نے ذلیل کیا ہو، یعنی معاویہ اینڈ کمپنی اور یزید سے زیادہ ذلیل کون ہوگا، اور کسی معزز کو یعنی حضرت حسن و حسین سے حکومت چھین کر اور پھر یزید کی تقرری کرنا حسین کی موجودگی میں، اور حسین کا پھر قتل کا اقدام ہونا۔ اور میرے اہل بیت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے اہل بیت کی بے حرمتی کرنے والا۔ اب اہل بیت کی بے حرمتی کہاں کہاں نہیں ہوئی؟ کیا اہل بیت کی بے حرمتی صفین میں نہیں ہوئی؟ کیا ان کے ساتھ قتال نہیں کیا گیا؟ کیا اہل بیت کی بے حرمتی کربلا میں نہیں ہوئی؟ کیا اہل بیت کی بے حرمتی حسن علیہ السلام سے حکومت چھین لینے میں نہیں ہوئی؟ کیا اہل بیت کی بے حرمتی حسن کو زہر دینے میں نہیں ہوئی؟ یہ ساری اہل بیت کی بے حرمتیاں اس امت نے کی، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، نتارکم ثقلین، میں تم نے 2 اب بھاری چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب و اطرتی، اور میرے اہل بیت۔ ذکرکم اللہ اہل البیت، اللہ کے نبی نے نصیحت فرمائی تو ان لوگوں نے آپ کی نصیحت کو پس پشت ڈال دیا۔ لہٰذا اسی ضمن میں آگے معجم الکبیر للطبرانی کی روایت میں ہے کہ صحیح مسلم اور بخاری کے بنیادی راوی ابراہیم نخعی تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض میں قاتلان حسین میں شامل ہوتا اور بالفرض میری بخشش بھی ہو جاتی اور مجھے جنت میں بھی داخلہ نصیب ہو جاتا، تو پھر بھی مجھے اس بات سے شرم آتی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزروں اور آپ کی نظر مجھ پہ پڑ جائے اور آپ فرمائیں کہ تو بھی حسین کے قاتلوں میں تھا، وَاعُوذُ بِاللَّہ۔ یہ انہوں نے ایک ایگزامپل دی۔ ان حدیث کو محدثین نے بالکل صحیح کے حکم لگائے۔ مشکات المصابیح میں بھی فضائل صحابہ میں یہ حدیث آئیں، تو اس سے یہ ہم اخذ کرتے ہیں کہ پہلی بات تو اہل بیت کی توہین کرنا اللہ اور اس کے رسول اور تمام انبیاء کی لعنت ہے، جو رسول اللہ کے گھرانے کو ہی بے حرمتی کر ڈالے۔ تو اس سے یہ بات تو واضح ہوگی کنکلوژن میں میرے بھائیوں کہ یزید کے اوپر رہتی دنیا تک لعنت برستی رہے گی۔ انہوں نے اہل بیت کی بے حرمتی تو کیا، انہوں نے ان کو شہید ہی کر ڈالا۔ اور معاویہ بن سفیان بھی اس زد میں آ جائے گا کہ اس نے اللہ نے جن کو برگزیدہ کیا یعنی سیدہ شباب الاہل جنہ، اس میں تو کوئی شک نہیں، اللہ نے انہیں برگزیدہ کیا۔ معاویہ نے کس کو عہدے دیے؟ مروان کو حسن و حسین کی موجودگی میں، یزید کو حضرت حسین کی موجودگی میں۔ تو امیر معاویہ بھی اس ضمن میں آ گئے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کی ان کے اوپر لعنت ہو کہ جنہوں نے ایک برگزیدہ حیثیت میں، جس کو اللہ برگزیدہ کرے، اللہ عزتوں والا کرے، اور وہ ایک جو غیر برگزیدہ جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے، یزید اور مروان جیسوں کو۔ اب مروان کے بارے میں تو متفقہ بات ہے کہ اس کے اوپر بخاری میں موجود ہے کہ اماں عائشہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے جھوٹے، تیرے باپ پر اللہ کے نبی نے لعنت کی تھی اور تو بھی اس لعنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو اللہ کے نبی لعنت کریں، دیس نکالا دیں، اور معاویہ بن سفیان ان ذلیل شدہ لوگوں کو اللہ کے نبی کے ہی منبر پر بٹھا کر مدینے کا گورنر بنا دیں۔ بعد میں اس کو حکومت بھی ملی، 6 مہینے تک اس نے حکومت بھی کی، اور پھر یزید کو بھی حکومت ملی، 4 سال تک اس نے بھی حکومت کی۔ یہ کام معاویہ بن سفیان نے کیے، جن کے ذریعے کروائے ان پر بھی اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرام کی لعنت ہے، اور جس نے کیے ان کے اوپر بھی۔ لہٰذا اس بات کو اب واضح کر دینا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے حضرت حسن حسین اور حضرت علی یہ جو کربلا اور صفین اور زہر دے کے شہید کیے گئے، اس پر زمین و آسمان رویا ان کے اوپر کہ ایک کو اللہ رب العزت، اللہ کے نبی نے اللہ کی اونٹنی بتایا حضرت علی کو کہ جس طرح ایک اشکا اس امت میں آیا تھا، اس امت کا ایک اشکا آئے گا اور تیرے سر پر وار کرے گا اور تیری داڑھی کو خون سے رنگ دے گا، اور اس کے بعد جس طرح اس قوم کو کبھی فلاح نہیں ملی، اس قوم کو بھی آج تک خلافت نصیب نہیں ہوئی۔ دوسرا، سیدہ شباب اہل جنہ جو شبیہ رسول تھا اس کو زہر دے کر شہید کر ڈالا۔ تیسرا، جو رسول اللہ کا
جسم سے جسم تھا اور حسین علی رسول سے تھا، رسول حسین سے تھا، اس کو شہید کر ڈالا اور اس کے رفقا کو بھی قتل کر کے اس کی عورتوں کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ لہٰذا یہ کربلا کی ایک داستان جو ہم نے ایک مختصر الفاظ میں بیان کی 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، اب بھی اگر کوئی ان صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں نہ تو وہ یزید کو برا جانے، نہ یزید کو مقرر کرنے والوں کے بارے میں برا جانے، اور حضرت رسول اللہ کے خاندان کو شہید کر دینے والوں اور صحیح الاسناد اہل سنت کی کتابوں سے جب حق واضح ہو جائے، پھر بھی اگر وہ یہ چیز نہ مانے تو ہم ان کا مقدمہ اللہ کے حوالے کریں گے اور اللہ ہی سے بہترین انصاف کرے گا۔ اور اگر یہ لوگ پھر بھی معاویہ، مروان اور یزید کی طرفداری کریں تو پھر ان تمام حدیثوں کو ماننے سے انکار کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو بھی پھر ماننے سے انکار کریں، پھر خلفۂ راشدین میں سے 2 خلیفہ راشد حضرت علی اور حضرت حسن کو بھی ماننے سے انکار کریں، پھر وہ واضح موقف اپنا رکھیں کہ وہ ناصبی ہیں، وہ منکرین حدیث ہیں، وہ رسول اللہ کی اہل بیت کے منکر ہیں، تو پھر اپنا ایک چہرہ واضح کر کے ہمارے سامنے آئے، ہمیں بھی حجت تمام کرنے میں آسانی ہو کہ ہم ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو نبی کے اہل بیت، نبی کے اولاد، نبی کے خلفاء اور ان سب کو صحیح الاسناد حدیث کے مطابق بھی نہ برگزیدہ جانتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ قتال کرنے والے ان کے ہادی مہدی اور ان کے کاتب وحی اور ان کے حال المومنین بن جاتے ہیں، اور یزید جیسے لوگ ان کے لیے رحمہ اللہ اور رضی اللہ چھپ چھپ کر روز روز کتابیں لکھتے ہیں۔ ہم یہ بات جو کرتے ہیں کوئی ہمیں شوق نہیں ہے ان باتوں کو کرنے کا، ہمارے دل زخمی ہیں، ہمارے سینے چھلنی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد جن کو رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن چسا کر، اپنی زبان مبارک چسا کر اور اپنے سینوں پر لٹا کر اور اپنے کندھوں پر اٹھا کر پالا، اس حسین جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی تربیت یافتہ حسن و حسین کو اس طرح اس امت نے رسول اللہ کا نام لینے والوں نے ہی شہید کر ڈالا، اور ان کی اپنی اوقات اور حیثیت یہ تھی کہ حجۃ الوداع پر معافیاں مانگ مانگ کر انہوں نے اپنی جانیں بچائی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری عمر اس خاندان کے مرہون منت رہتے اور ان خاندان کے اوپر حکومت کرنے کے بجائے، ان کو ذلیل کرنے کے بجائے، ان کو قتل کرنے کے بجائے، ان کو رسوا کرنے کے بجائے، ان پر ظلم اور جبر کی داستانیں رقم کرنے کے بجائے ان کی اطاعت کرتے، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اور جو احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرے گا تو اللہ اس کا انعام میں کہے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اللہ تو راضی اس سے ہے جو کہ احسان کے ساتھ ان اللہ کے چنیدہ لوگوں کی اتباع کرے گا۔ ان لوگوں نے صرف رضی اللہ پڑھ کے رٹ لیا اور کہہ دیا جی معاویہ رضی اللہ ہو گیا، ابھی اس نے احسان کے ساتھ اتباع کہاں کی؟ وہ تو خود ان لوگوں میں شامل تھے جنہیں اللہ رب العزت نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجات، کہ بے شک وہ برابر کبھی نہیں ہو سکتے جو اسلام میں آئے فتح کے بعد اور خرچ کیا۔ تو معاویہ بن سفیان تو بعد میں آنے والوں میں، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اور معاویہ ان پر حکومت کرتا ہے۔ معاویہ غیر صحابی اور غیر برگزیدہ لوگوں کو صحابہ کے اوپر امیر مقرر کرتا ہے، گورنر مقرر کرتا ہے، اور پوری امت کے اوپر یزید کو مسلط کر کے معاویہ دنیا سے جاتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہم یزید کو اس کا بڑا ذمہ وار نہیں، ہم یزید کو مقرر کرنے والے کو سب سے بڑا ذمہ وار ٹھہراتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی یزید کربلا میں تو نہیں تھا، تو بھی یزید کا باپ معاویہ تو صفین میں موجود تھا، وہ تو خود زرہ پہن کر حسن حسین اور علی کے ساتھ جنگ کر رہا تھا، اور ہمارے یاسر جیسے جلیل القدر صحابہ کے قتل پر انہوں نے خوشیاں منائیں، اس کا سر کاٹ کر انہوں نے لشکر میں پھرایا۔ تو بھائی جو موجود ہیں ان کو تو آپ خال المومنین اور ہادی المہدی بنا کر بیٹھے ہیں، اور جو اس وقت وہاں حاکم ہے جس نے فوج بھیجی، جس کے گورنر کو سامنے کٹا ہوا سر پیش کیا جاتا ہے، وہ گورنر سر مبارک اور جو خواتین ہیں اہل بیت کی ان کو قیدی بنا کر یزید کی طرف بھیجتا ہے، اور یزید اس کو سامنے وصول کرتا ہے اور کسی کو سزا نہیں دیتا۔ اب بھی کہتے ہیں کہ یزید اس کا ذمہ دار نہیں ہے، تو پھر آپ کا معاملہ ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مروان، یزید اور معاویہ کے لشکر سے اٹھائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اہل بیت کے غلاموں میں شامل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔